شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. قرآن حکیم کے 18ویں پارے کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. فرمایا گیا قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے. فلاح پا گئے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لفظ قد ہے. قد، یہ قد تحقیق کے لیے آتا ہے. یعنی مومنین کی فلاح حتمی اور یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جی بتائیں. مومنوں کی فلاح حتمی اور یقینی ہے. دوسری بات یہ جاننے جیسی ہے کہ اس سورہ کریمہ کا آغاز ایسا ہو رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. اور جہاں یہ سورہ ختم ہو رہی ہے وہاں فرمایا گیا انہ لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پا سکتے. جی تو گویا الایمان سبیل الفلاح، ایمان یہ کامیابی کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ ہے. والکفر سبیل الخسران، اور کفر یہ گھاٹا خسران کا راستہ ہے. اس راستے پر چلا آدمی تو کامیاب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے حق میں صرف اور صرف گھاٹا آئے گا. تو شروع میں کیا کہا گیا کہ مومنین کامیاب ہو گئے، الایمان سبیل الفلاح، اور آخر میں کیا کہا گیا انہ لا یفلح الکافرون، یعنی الکفر سبیل الخسران. فما اجمل التوافق بین الفاتحہ والخاتمہ. تو خاتمہ اور فاتحہ میں یعنی ابتدا اور انتہا میں کتنا خوبصورت توافق ہے، کتنی خوبصورت مطابقت ہے. اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ مومنین فلاح پا گئے. ما معنی فلاح؟ فلاح کہتے کس کو؟ بھئی آپ کو کوئی چیز دی جا رہی ہے تو پتہ چلنا چاہیے نا آپ کو کیا چیز مل رہی ہے. تو مومنوں کو ایمان کی وجہ سے فلاح کی نعمت دی جا رہی ہے. تو یہ فلاح کیا ہے؟ جاننا چاہیے کہ فلاح کہتے ہیں الفوز بالمطلوب والنجات من المرہوب. مطلب فلاح کا. اور اسی کی طرف 5 مرتبہ مؤذن سب مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے، آؤ اسی فلاح کی طرف. یہی ہے، اسی کی طرف 5 وقت مؤذن دعوت دیتا ہے. اور اس فلاح کا مطلب ہے کہ الفوز بالمطلوب والنجات من المرہوب، یعنی سکسیس کسے کہتے ہیں؟ ریئل سکسیس کسے کہتے ہیں؟ اچیونگ ڈیزائرڈ اینڈ اسکیپنگ فرام واٹ از فیئرڈ. جس سے آدمی ڈرے اس سے بچ جائے اور جو چاہے اسے حاصل کر لے.
تو جو وہ چاہتا تھا اسے حاصل ہو گیا، اور جس چیز سے وہ ڈر رہا تھا اس سے بچ گیا۔ تو کس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا؟ مطلوب کیا تھا؟ ڈیزائرڈ کیا تھا اس کا؟ ڈیزائرڈ اور مطلوب یہ تھا کہ اسے جنت مل جائے۔ اور بچنا کس سے چاہ رہا تھا؟ ڈر کس سے رہا تھا؟ جہنم سے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ ایمان والے فلاح پا گئے، یعنی فلاح کا مطلب الفوز بالمطلوب، جو چاہ رہا تھا وہ مل گیا یعنی جنت، اور جس چیز سے ڈر رہا تھا اس سے بچ گیا یعنی جہنم۔ یہ مطلب سمجھ میں آیا؟ جی۔ تو کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، ایمان۔ اور ایمان کا راس، اس کا جو سر ہے وہ توحید ہے۔ ایمانیات کی اساس اور اس کا راس توحید ہے، یعنی اس کامیابی کے لیے اول وہلہ میں، فرسٹ اسٹیپ پر توحید ضروری ہے۔ اور توحید کے بعد آپ سب کو معلوم ہے کہ نماز کا درجہ آتا ہے۔ فرمایا گیا ایک تو ایمان ہونا چاہیے، خاص طور سے توحید۔ دوسرے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ لوگ صرف نماز نہیں پڑھتے، صرف نماز کا مطالبہ نہیں ہے، فلاح کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نماز میں خشوع اختیار کرے۔ ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، اگر روح نکال دی جائے تو وہ چیز بے جان ہو جاتی ہے، بے قیمت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی نماز کی ایک روح ہے، روح کو اگر نکال دیا جائے تو نماز بے قیمت ہو جاتی ہے۔ نماز کی روح کیا ہے؟ خشوع۔ یہ خشوع کیا ہے؟ خشوع کا مطلب ہے اذا اقبل بقلبہ علی ذلک، پوری توجہ نماز کے اوپر رہے، خیال کہیں بھٹکے نہ، دل کی پوری توجہ۔ خشاع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، دل پورا جھکا ہوا ہو رب کے سامنے، ادھر ادھر اس کا دل نہ بھٹکے۔ یہاں تو نماز میں کھڑے ہو کر کے پوری دکان کا حساب کر ڈالتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز میں خشوع ہونا چاہیے۔ خشوع کا مطلب دل پورا کا پورا جھکا ہوا ہو رب کے سامنے، ادھر ادھر خیال نہ بھٹکے، دل ادھر ادھر اپنی توجہ نہ لے جائے، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رکعتان فی تفکر خیر من قیام لیلۃ والقلب صاحٍ، 2 رکعت نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھنا، دل کی حاضری کے ساتھ پڑھنا، رات بھر کے قیام سے بہتر ہے جب آدمی کا دل غافل ہو۔ دل کے غافل ہونے کے ساتھ اگر آدمی رات بھر تہجد پڑھ رہا ہے تو اس کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا جتنا کہ پوری توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ یہ ہے خشوع کا فائدہ۔ تو نماز کی روح خشوع ہے۔ آدمی جب نماز میں کھڑا ہو تو وہ رہے اور اس کا رب رہے، یہ ہے نماز، اور خشوع اس کی روح ہے۔ تو ایک تو ایمان، دوسرے نماز میں خشوع۔ تیسری صفت کامیابی کے لیے کسی آدمی کے اندر یہ تیسری صفت آ رہی ہے، کیا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کام سے اعراض کرے۔ یہ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں کہ لا یفید فی امور الدین والدنیا، ایسا کام جس سے نہ دنیا کو کوئی فائدہ ہو اور نہ دین کا کوئی فائدہ ہو، اس کو کہتے ہیں لغو۔ اس میں نہ دین کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، موبائل لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ لغو ہے، لغو۔ ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرو۔ لغو کہتے ہیں لا یفید فی امور الدین والدنیا، جو دین اور دنیا کے کسی معاملے کے اندر فائدہ مند ثابت نہ ہو۔ نکتہ یہ ہے، دیکھیے
پہلے کہا گیا نماز میں خشوع ہونا چاہیے، یعنی دل کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور اس کے بعد لغو کہا گیا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ خشوع کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ فضول کاموں میں مبتلا ہونا ہے، اس وجہ سے خشوع کے بعد لغو کا تذکرہ آیا۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ نماز فعل ہے، کرنا ہے، اور لغو کیا ہے؟ ترک ہے، چھوڑنا ہے۔ تو پہلے فعل ہوتا ہے، بعد میں ترک ہوتا ہے، اس وجہ سے پہلے الذین هم فی صلاتہم خاشعون لایا گیا، اس کے بعد والذین هم عن اللغو معرضون لایا گیا۔ تو سمجھ میں آیا؟ چلو جتنا سمجھ میں آ گیا کافی ہے۔ تو ایک ہے توحید، اور دوسرے ہے نماز میں خشوع، اور تیسرے ہے لغو چیز سے اعراض کرنا۔ اعراض کا مطلب ہوتا ہے ادارۃ الوجہ عن الشیء، کسی چیز کو دیکھ کر کے چہرہ گھما لینا اسے۔ تو لغو چیز جس میں دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کو دیکھ کر کے چہرہ ایسے پھیل لینا، دیٹ از کالڈ اعراض۔ کوئی لغو کام دکھے تو فوراً اس سے اپنا چہرہ گھما لو، چہرہ گھمانے کا نام اعراض ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ تو توحید، نماز میں خشوع، لغو سے اعراض۔ چوتھی چیز والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں، دینے والے نہیں، کرنے والے ہیں۔ عجیب بات ہے، قرآن حکیم یہاں فاعلون لا کر کے دو باتیں بتانا چاہ رہا ہے جی۔ ایک ہے زکوٰۃ کا معنی زکوٰۃ المال، زکوٰۃ معنی صاف کرنا، صاف ہونا، مال کا صاف کرنا، یعنی سال گزر جانے کے بعد آپ کے مال میں غریبوں کا حق ہو گیا، اب جب تک وہ حق نہیں نکالیں گے مال پاک نہیں ہوگا۔ تو ایک ہے زکوٰۃ المال، مال کو پاک کرنے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ نکالنے والے، اور دوسرا مطلب ہے زکوٰۃ النفس۔ زکوٰۃ النفس کا مطلب التطہیر من الشرک، شرک سے دل کو صاف کرنا۔ تو یہ اپنے دل سے شرک کو پاک رکھتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور دوسرے اپنے مال سے غریبوں کے حقوق ادا کر کے مال کو پاک کرتے ہیں، دل سے شرک نکال کر کے دل کو صاف کرتے ہیں، اور مال سے غریبوں کے حقوق نکال کر کے مال کو صاف کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم للزکاۃ فاعلون کا مطلب ہوا زکاۃ المالی و زکاۃ النفسی، مال کو صاف کرنا، مال کی زکوٰۃ، اور زکاۃ النفس سے دل سے شرک کو نکال دینا، صاف کر دینا، یہ زکاۃ النفس۔ اس وجہ سے فاعلون لایا گیا۔ کیا بات ہے۔ اگلی صفت والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اے لا یقعون فی الزنا، زنا میں نہیں پڑتے، زنا سے دور رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ صفت۔ اور اپنی جو جائز خواہشات ہیں وہ صرف پہلے لونڈیاں ہوتی تھیں تو ان سے پوری کرتے ہیں، اور اپنی بیویوں سے بس۔ اگر اسی پر یہ مقتصر ہو جاتے ہیں، اسی پر منحصر ہو جاتے ہیں، تو فإنہم غیر ملومین، تو ان کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر ان دونوں کے علاوہ کہیں منہ مارنے کے لیے گئے تو یہ قابل مذمت ہیں، یستحقون المذمہ، مذمت کے مستحق ہیں یہ جی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اگر ان دونوں سے ہٹے، بیوی کو چھوڑ کر کے کہیں اور گئے جو زواج شرعی نہیں ہے، زنا کے لیے گئے، تو کہا گیا کہ اس پر اکتفا نہیں، کہ اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ چاہا، ابتغاء مانے چاہنا، فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے بعد آپ نے چاہا ان دونوں کے علاوہ، اپنی بیویاں اور لونڈیوں کا تو اب تصور نہیں ہے، تو اپنی بیویوں پر آدمی منحصر رہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا فاولئک هم العادون۔ عادون کا مطلب ہوتا ہے تجاوز کرنے والا، تجاوز کرنا، یعنی المجاوزون ما احل اللہ لهم الى ما حرم علیہم، یعنی اللہ نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں ان سے
تجاوز کرتے ان کو کراس کر کے حرام کی ہوئی چیزوں تک پہنچ جاتا ہے. اس کو کہتے آدون. آدون کا مطلب المجاوزون ما احل اللہ لهم الى ما حرم علیہم. حلال چیزوں سے تجاوز کرتے, ان کو کراس کر کے حرام چیزوں کی طرف پہنچ جانا, یہ ہے آدون. فاولئک هم العادون. ایسے لوگ تجاوز کرنے والے. کیا تجاوز کرنے والے؟ حلال کی ہوئی چیزوں سے کراس کر کے حرام چیزوں کی طرف چلے جانا. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے, اس لیے کہ الامانہ ضد الخیانہ. اگر آدمی کو امانت دے دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ جو پیسہ آپ نے دیا ہے, مانگتے وقت وہی پیسہ جیسے آپ نے دیا تھا وہی پیسہ آپ کو لوٹا دیتے ہیں. اتنے ایماندار ہوتے ہیں. اور بعض لوگ دے دیا آپ نے, بھول جائیے, اور جوتے گھس جائیں گے, پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ ایسے بھی ہوتے, خائن ان کو بولتے. حالانکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. یہ اللہ کا حکم ہے کہ امانتیں تمہارے پاس رکھی گئی ہیں, تم ان امانتوں کو ادا کرو. جی, تو امانتوں کو ادا کرتے ہیں, اور ادا نہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. راؤن کا لفظ ہے. رائی کس کو بولتے ہیں؟ رائی چرواہے کو بولتے ہیں. شیفرڈ بکریوں کی کس طرح حفاظت کرتا ہے؟ امانت رکھ دی گئی تو اس طریقے سے حفاظت کرو جیسے کہ گدڑیا, شیفرڈ, رائی اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں کوئی جانور اسے پکڑ کر نہ لے جائے. کیا کتاب ہے, سبحان اللہ. اس کا ایک لفظ جس جگہ رکھ دیا گیا ہے جیسے موتی رکھ دیا گیا ہو, آپ وہاں سے ہٹا نہیں سکتے اس کو. ہاں, کیا بات ہے. اور آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا, عہد کر لیا, میں یہ کام ضرور کر دوں گا, اس کی بھی حفاظت کیجئے جیسے چرواہا اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے. وعدہ کر کے آپ اس کی ایفا کریں, پورا کریں, اس کو بے وفائی نہ کریں. یہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون. پہلے کہا گیا تھا کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز میں خشوع ہوتا ہے, پورے حضور قلب کے ساتھ, دل کی پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اللہ, اور یہی تو اصل ہے. حافظ شیرازی نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشو حافظ متا ما تلقمن تہوا دعی دنیا و امہلہا. جب محبوب کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اب دنیا کو چھوڑ دو, دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دو, تم ہو اور تمہارا معبود ہو. حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشو حافظ متا ما تلقمن تہوا دعی دنیا و امہلہا. دنیا کو چھوڑ دو, اسے ڈھیل دے دو, بس تم ہو اور تمہارا معبود ہو. یہ نماز کی کیفیت ہو. تو کہا گیا کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے حضور قلب کے ساتھ, اور آخر میں کہا گیا نماز کی حفاظت کرنی ہو. ایک صاحب آئے, حدیث ہے, پوچھا اللہ کے رسول سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, نماز کو اپنے وقت کے اوپر پڑھنا. تو آدمی اگر ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھ رہا ہے تو سمجھو وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہا ہے, محافظت کر رہا ہے. تو نماز میں خشوع پہلے اور بعد میں نمازوں کے اوپر محافظت کی بات کہیے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے. جی, ضرورت اگر داعی ہے تو ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں, مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. سفر میں تو پڑھ ہی سکتے ہیں, کبھی کبھی حضر میں پڑھا کیجیے, جائز ہے پڑھنا. بغیر سفر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر میں, یعنی شہر میں رہتے ہوئے مدینہ میں, آپ نے 2 نمازیں جمع کی ہیں, ظہر اور عصر, مغرب اور عشاء, ضرورت ہو. لیکن عادت نہ بنا لے. یہ 7 صفات ہیں. یہ 7 صفتیں اگر کسی آدمی کے اندر آ جائیں, بدلا اولئک هم الوارثون. دیکھو عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان اگر ضمیر فصل آ جائے تو خبر مبتدا میں محصور ہو جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے.
اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یعنی ان کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے. کس کا؟ الذین یرثون الفردوس، جنت کا. ان کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے. اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں. یہ ترجمہ ہوگا، یہ وارث ہے نہیں، یہی وارث ہیں. یعنی ان کے علاوہ کوئی بھی جنت الفردوس کا وارث نہیں، اور ہم فیہا خالدون، یہ کبھی نہیں نکالے جائیں گے وہاں سے. تو یہ 7 صفات کسی آدمی کے اندر آ جائیں تو وہ آدمی فلاح پا گیا. فلاح کا مطلب بتا دیا گیا، الفوز بالمطلوب والنجاۃ من المرہوب. آگے یہ 7 صفتیں جن کے اندر ہوں کامیاب. اب بتایا جا رہا ہے کہ مدارج تخلیق انسانی کتنے ہیں، انسان کے بننے کے جو درجات ہیں، الگ ترتیبی سٹیپس کیا ہیں، بتایا گیا وہ بھی 7 ہیں. جی 7 ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. سلالہ، سلت، اخذت من جمیع الارض. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ مجھے آدم کو بنانا ہے، لہذا زمین کی تمام جگہوں سے مٹی لے کر کے آؤ. تو پوری زمین سے مٹی لائی گئی. اسی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم کی جو اولاد ہے مختلف مزاج کی ہے، مختلف رنگ کی ہے، اس لیے کہ مٹی بھی مختلف مزاج کی ہوتی ہے اور اس کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے. سلالہ یعنی لے لیا گیا، جمع کر لیا گیا، جی یہاں سے وہاں سے. سلت اخذت من جمیع الارض، تمام زمین سے اس کو لے لیا گیا اور اسے گوندھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا پتلا بنایا. پھر اس کے بعد اسے جنت میں رکھا، جنت میں بنائے گئے ہیں یہ، اور اس کے بعد روح پھونک دی گئی. یہ سلح. اور سائنسی نکتہ یہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس میں نکتہ یہ ہے کہ اگر کہا جاتا مٹی سے بنایا گیا ہے تو اعتراض ہو سکتا تھا، سائنسداں اعتراض کر سکتا تھا، اس لیے کہ مٹی میں جتنے کیمیاوی اجزاء ہیں اتنے انسان میں نہیں ہیں. تو پھر مٹی سے کیسے بنایا گیا؟ بتایا گیا کہ مٹی سے جتنے اجزاء کی ضرورت تھی انسان کو بنانے میں اتنا ہی لے لیا گیا. سلالہ یعنی خلاصہ لے لیا گیا، نہیں تو اعتراض ہوتا تھا. مٹی سے بنایا گیا تو مٹی کے اندر جتنے کیمیاوی اجزاء ہیں اتنے کیمیاوی اجزاء انسانی بدن میں نہیں ہیں، تو یہ غلط ہے. اسی وجہ سے سلالہ کہا گیا، مٹی کے خلاصے سے ہم نے پیدا کیا ہے. یعنی جتنی ضرورت تھی انسان کو بنانے میں مٹی کے اندر سے اتنے ہی کیمیاوی اجزاء لے لیے گئے. یہ دیکھو کیسی کتاب ہے. اور یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ہمارے باپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. جی نوع بشری کی ابتدا انہی سے ہوئی ہے، ان کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی کے خلاصے سے. یہ حضرت آدم کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر اس کے بعد آدمی نطفے سے پیدا ہوتا ہے، جی نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اور ایک قرار مکین، ایک محفوظ قرارگاہ میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ماں کے رحم میں. اچھا 2 یہ پھر نطفہ علقہ بن جاتا. علق اسی وجہ سے علق کہتے جوک کو. آپ دیکھیں کہ جیسے جونک ہوتی ہے، جونک، ایسے ہی ماں کے رحم میں جونک کی طرح انسان ایسے لٹکا رہتا ہے. علقہ لیچ بولتے اس کی، لیچ، جونک ایسے ہی رہتا ہے. شکل دیکھو تو میڈیکل سائنس یہیں پر آ کر رک جاتی ہے کہ مدارج تخلیق انسانی جتنے یہاں بیان کیے گئے 7 بالکل کریکٹ ہیں اور ایسے ہی ہوتا ہے. کیا بات. سلالہ من طین، نطفہ، نطفہ کے بعد علقہ، علقہ کے بعد جمع ہوا خون، اور جمع ہوئے خون سے ہڈی، اور ہڈی کے اوپر ہم گوشت کا لباس چڑھا دیتے ہیں. یہ ہوا، ہو گیا، بن گیا. اب ایک چیز رہ گئی، جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، پتلا پہلے بنایا گیا، ہاتھ بنایا گیا، پیر بنائے گئے، آنکھیں بنائی گئیں، انگلیاں بنائی گئیں، سب
بن کر کے جب تیار ہو گیا تو بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے روح پھونکی. ایسے ہی رحم مادر میں پہلے یہ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈی کے اوپر گوشت کو چڑھایا جاتا ہے. اب یہ انسان بن گیا پتلے کی طرح. آگے فرمایا گیا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اس کو ایک دوسری مخلوق میں پیدا کر دیتے ہیں، ایک دوسری مخلوق بنا دیتے ہیں. اس لیے کہ جب تک روح نہیں تھی، ثم انشأناہ خلقا آخر اے نفخنا فیہ الروح، ہم نے اس میں روح پھونک دی. یہ آخری مرحلہ ہے. بن کر کے تیار ہو گیا، اب ہم نے انشأناہ خلقا آخر، ایک دوسری مخلوق ہو گئی. جب تک روح نہیں پھونکی گئی تھی تب تک جماد تھا، وہ بالکل پتھر کی طرح سمجھو. لیکن جیسے ہی روح پھونکی گئی انسان بن گیا پورا. ثم انشأناہ، اب یہ دوسرا ہو گیا، ہو دوسرا بن گیا. یہ ثم انشأناہ خلقا آخر. اللہ تبارک و تعالی نے مدارج تخلیق انسانی کو بیان کرنے کے بعد بڑی شان سے فرمایا اس سے بڑی شان والا کون ہو سکتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالی سے بہترین خالق کون ہو سکتا ہے. بار بار کہتے وہ ذات. اچھا گویا کہ اور خالق ہیں کیا؟ اور بھی خالق ہیں کیا؟ جی. خلق کا دو مطلب ہوتا ہے، الایجاد من العدم، نتھنگنس سے وجود میں لانا، کوئی چیز تھی ہی نہیں سرے سے، عدم سے وجود میں لانا. الایجاد من العدم، خلق کا اگر یہ معنی ہے تو یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. عدم سے کوئی بھی وجود میں کوئی چیز نہیں لا سکتا، یہ طے ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور اسی کو کہتے ہیں خلق حقیقی، حقیقی تخلیق، اور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور مجازی طور پر انسان کو بھی بولا جا سکتا ہے کہ یہ شیر کا خالق ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں مٹی سے تخلیق کرتا ہوں چڑیا کی شکل کی چیز. یہ دیکھو ان کی طرف تخلیق کی نسبت کی گئی. تخلیق کا مطلب مجازی اگر لیا جائے جس کی نسبت انسان کی طرف کی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میٹیریل پہلے سے موجود تھا جی، اس کے اندر صرف تشکیل کی گئی ہے یا اس کے اندر تحویل کیا گیا ہے اور تغییر کیا گیا، بدلا گیا ہے. لوہا پہلے سے موجود تھا، میٹیریل موجود تھا، اس سے کوئی شیپ دے دیا گیا. تو انسان یہی کرتا ہے، میٹیریل پہلے سے موجود تھا، اسے شیپ دینا یہ انسان کر سکتا ہے، اور اس اعتبار سے تخلیق کی نسبت اس کی طرف کی جا سکتی ہے. لیکن میٹیریل کو وجود میں لانا، عدم سے وجود میں، یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور وہ خلق حقیقی ہے، یہ خلق مجازی. اور اللہ تبارک و تعالی بہترین خالق. اور جو یہ اضافت ہوتی ہے کبھی کبھی اس میں، اگر طلبہ بیٹھے ہوئے تو جان لیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تفضیل جو آتا ہے، جیسے احسن اس میں تفضیل ہے تو مفضل اور مفضل علیہ کے درمیان کوئی اشتراک نہیں رہتا. جیسے کہا جائے الاصل احلی من البصل، شہد پیاز سے زیادہ میٹھا ہے. پیاز سے زیادہ میٹھا ہے؟ پیاز تو میٹھی ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے الاصل احلی من البصل، اصل احلی من البصل، یعنی شہد پیاز سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے. پیاز تو میٹھی ہوتی ہی نہیں ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفضل اور مفضل علیہ کے درمیان کوئی اشتراک ہی نہیں ہوتا. یہی ہے نحو کا قاعدہ ہی پایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد آگے بن گئے، اب تم بن گئے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تمہیں مر جانا ہے. پھر ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تم کو اٹھایا جائے گا. یہ 7 مدارج تخلیق انسانی ہے. 7 اوصاف کسی کے اندر ہوں تو فلاح پا گیا. اور مدارج تخلیق انسانی، اسٹیپس جو ہیں انسان کے خلق کے، بنائے جانے کے، وہ 7 ہیں. اب بتایا جا رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں. طرائق اگر یہاں کہہ دیتا 7 آسمان بنائے ہیں تو ایک ہی معنی مراد ہوتا. اب یہاں دیکھو طرائق لا کر کے بتا دیا ہے، عموم پیدا ہو گیا. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ یہاں طرائق سے مراد راستے ہیں. طریقہ مانے راستہ، جمع طرائق. لِتَنزِلَ الْخَيْرَاتُ وَالْأَرْزَاقُ وَالْبَرَكَاتُ، یہ راستے ہیں کہ اللہ کی برکتیں، اللہ کی روزیاں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اترتی ہیں. تو روزیوں کے اترنے کے راستے 7 راستے.
خیرات کے اترنے کے راستے، برکتوں کے اترنے کے راستے. ایک مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ جو راستے ہیں ساتھ، اس سے رزق، برکتیں، خیرات اترتی ہیں آسمان سے. اور قرآن حکیم نے سچ کہا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہاری روزی ہے. اور انسان دکان میں ڈھونڈ رہا ہے. انسان کیا کہتا ہے؟ دکان میں میری روزی ہے. اللہ فرما رہا دکان میں نہیں، آسمان میں تیری روزی ہے. روزی ادھر سے اترتی ہے، اور جتنا ہم اتار دیں اتنا ہی تجھے ملنے والا ہے. کیا بات. اور 7 راستوں سے مراد کہا گیا کہ یہ 7 راستے ہیں جس سے ملائکہ چڑھتے اور اترتے ہیں. طرق الملائکہ، بجلی کی رفتار سے آتے ہیں جاتے ہیں، یہ فرشتوں کے راستے ہیں. اور تیسرے، عربی کا محاورہ طارق بین ثوبین، اذا لبس ثوبا فوق ثوب، ایک کپڑے کے اوپر دوسرا کپڑا پہن لیا گیا تو کہتے ہیں طارق بین ثوبین. اس کا مطلب آسمان کیسے ہے؟ ایک لیئر یہ ہے، اس کے بعد دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر 5واں آسمان، پھر 6واں آسمان، ایسے تہ بتہ آسمان ہے. یہ طریقہ کا مطلب ہوتا ہے پورا فلور. تو آسمان کو 7 فلور اللہ نے بنایا ہے، تو طریقہ سے مراد فلور بھی ہے. تو گویا کہ طریقہ لا کر کے، طرائق لا کر کے کئی معنوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ کوئی معنی بھی لیا جا سکتا ہے. اور جب کسی لفظ کے اندر کئی معنی لیے جانے کا احتمال ہو تو، اور تمام معنوں کا لینا جائز ہو تو تمام معنوں کو لیا جا سکتا ہے. یہ اختلاف اصول تفسیر کی نگاہ میں اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلو تھوڑا بہت تو سمجھ میں آ ہی رہا ہے. چلو تو 7 طرائق بھی بیان کے، 7 آسمان آیا سمجھ میں جی. اس کے بعد فرمایا گیا کہ جس کے اندر 7 صفتیں ہوں وہ فلاح پا گیا. اتنا سمجھ میں آیا؟ جس کے اندر 7 صفتیں ہوں وہ کامیاب ہو گیا. اتنا ذہن میں آیا؟ اب یہ 7 صفتیں حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب فلاح کیا ہیں؟ ارے بھائی 7 چیزیں کسی کے اندر آ گئیں تو فلاح پا گیا. یہ 7 چیزیں ہم اوبٹین کیسے کریں، حاصل کیسے کریں؟ اسباب فلاح کیا ہے؟ ما ہی اسباب الفلاح بتایا گیا. تقریباً وہ بھی 7 ہی ہیں. وہ بھی 7. پہلا فرمایا گیا اولم یدبر القول، آگے ہی فرمایا گیا کیا ہے؟ ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر فرمایا ہے، افلم یدبر القول، کیا یہ قرآن حکیم پر تدبر نہیں کرتے؟ تو فلاح کو حاصل کرنے کا ایک سبب ہے قرآن پر غور و فکر کرنا. ایک قرآن پر غور و فکر کرنا. اور اگر غور و فکر کرنا نہیں آتا تو ترجمہ دیکھیں جی. پڑھنا نہیں آتا پڑھوا کر سنیں. تو پڑھے بھی، سمجھنے کی کوشش کرے، دوسروں سے پوچھے. دنیا کے معاملے میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو دوسروں سے پوچھتے ہو کہ نہیں؟ یہی ایک کتاب رہ گئی مظلوم، کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو چپ چاپ بیٹھے رہو. لات جوتے کھانے کا یہی سبب ہے. مسلمان جو لات جوتے کھا رہے ہیں نا پوری دنیا میں، اس کا سبب یہی ہے. دنیا کے معاملے میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی دوسروں سے پوچھتے ہو، لیکن قرآن حکیم کے بارے میں کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے کوئی بات، جان دو، چھوڑ دو، کھلے ولے کھاؤ، لات جوتے کھاؤ. تو افلم یدبر القول، اسباب فلاح میں سے ایک سبب یہ ہے کہ قرآن پر غور و فکر کیا جائے ایک. اور دوسرے ام لم یعرفوا رسولہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کی جائے. رسول کون ہے؟ قرآن پر تدبر اور رسول کی معرفت، 2 چیزیں ہوئی. آگے بتایا گیا ام لم یعرفوا رسولہم، تو پہلے قرآن پر تدبر، دوسرے رسول کی معرفت کہ رسول کون ہوتا ہے، ہمارے رسول کون ہیں، ان کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں، ان کے حقوق ہم کیسے ادا کریں، یہ ساری چیزیں جاننا ہے. اس کو معرفت بولتے. ام لم یعرفوا رسولہم، تو قرآن پر تدبر وہ معلومہ افلم یدبر القول سے، القول ای القرآن. اور دوسرے ام لم یعرفوا رسولہم، انہوں نے اپنے رسول کو نہیں جانا. اچھا یہ 2 ہو گیا.
اچھا، تیسری چیز آگے آ رہی ہے توحید. جی توحید آ رہی ہے. پوچھا گیا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کس کے لیے، کس کا ہے یہ زمین کس کی اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں کس کی؟ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، اللہ کی. دیکھو توحید ہے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. یہ دیکھو 7 باتیں ذکر کی گئی، یہاں سماوات اور کا ذکر کرتے ہوئے 7 کا لفظ لایا گیا. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 7 آسمانوں کا رب کون اور رب عرش عظیم کون ہے؟ عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، اللہ. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. یہ ہے توحید. تو قرآن پر تدبر، رسول کی معرفت اور توحید. اور چوتھے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. سور پھونک دیا گیا، سور پھونکے جانے کے بعد آدمی کو زندہ کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. دیکھو پہلے قد افلاح آئے گا، مفلحون. ابھی تو باس بادل موت پر ایمان یہ، اور انی جزیتہم اليوم بما صبروا. زندگی میں مصیبتیں آئیں تو پریشان نہیں ہونا، صبر کرنا ضروری ہے. اور آخر میں دعا. دعا ہے آخر میں. اللہ اکبر. اس لیے کہ اس سورہ کریمہ کا اختتام ہی دعا کے اوپر ہے. آخری آیت کون سی ہے؟ دعا پر مشتمل ہے. کہاں ختم ہو رہی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور آپ بولو کہ اے ہمارے رب، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایک سوال پیدا ہوا، شروع ہوئی ہے بات کہ کامیابی کے لیے اتنی صفتیں ضروری ہیں اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے اتنے اسباب ہیں، آخر میں یہ رحم کا حوالہ کیوں دیا گیا؟ بخاری کی وہ روایت دیکھیے جو کتاب الرقاق میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لن ينجی احدا منکم عملہ، کسی آدمی کا کوئی عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. لن ينجی احدا منکم عملہ، آدمی کا عمل اسے نجات نہیں دے سکتا. صحابہ نے حیران ہو کر کے کہا اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ قال ولا انا، ہاں میں بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا. الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں نہ لے لے. یہ ضروری اللہ کی رحمت. اسی وجہ سے اس سورہ کریمہ کو اللہ کی رحمت کے اوپر ختم کیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں تدبر. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اسی پر اس سورہ کریمہ کا اختتام ہو گیا ہے. دیکھ رہے ہیں، یہ ہے قرآن حکیم. دل کی دنیا بدل دیتا ہے، دل کی دنیا بدل دیتا ہے. اس کے بعد سورہ نور شروع ہو رہی ہے. سورہ نور یہ واحد سورہ ہے کہ سورتن سے شروع ہو رہی ہے. کس سے شروع ہو رہی ہے؟ سورتن سے. جتنی بھی سورتیں ہیں قرآن میں 114، یہ سورہ لفظ سورتن سے شروع ہو رہی ہے. سورتن یہ کس سے بنا ہے؟ عربی کے لفظ سورن سے بنا ہے. سورن، سین واو رے. ما معنی سورن؟ واٹ از دا میننگ آف سور؟ دا فینس. سور کا مطلب ہوتا ہے فینس، انکلوزر. انکلوزر، سیاج جس کو عربی میں کہتے ہیں باڑا. باڑا، باڑا جانوروں کو کہیں لا کر رکھ دیا جاتا ہے رات میں جب وہ چر کر آ جائیں، اور ان جانوروں کو کوئی درندہ نقصان نہ پہنچائے تو کنارے کنارے فینس لگا دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فینسنگ. اب یہ فینس لگا دیا گیا، اب کوئی درندہ اندر آ کر بکریوں کو
اور جانوروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اشارہ اس بات کی طرف ہے اس سورہ کریمہ میں جتنے احکام بیان کیے گئے ہیں یہ در حقیقت فینس ہیں، یہ انکلوزر ہیں. اپنے مجتمع اور اپنے سوسائٹی کو، مسلم سوسائٹی کو اگر ان احکام سے گھیر دیا جائے تو بہکانے کے لیے اندر تم لوگوں کو شیطان نہیں آ سکتا. یہ تمہارے معاشرے کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. کیا کتاب ہے، کیا نہیں ہے اس میں تو حیران ہوں دیکھ کر کے. سورتن کہنے گے دا فینسز اراؤنڈ دا گارڈن، دا فینسز اراؤنڈ دا گارڈن. تو فینس کہتے سیاج سورا، سورت بنا سور سے، سور کا مطلب فینس. اگر بکریوں کو محفوظ رکھنا ہے درندوں سے تو فینسنگ کر دو تاکہ درندہ اندر آ کر کے جانوروں کو، بکریوں کو تکلیف نہ پہنچا سکے. ایسے ہی مسلم معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے سورہ نور میں دیے گئے احکام کو فینس بنا کر کے، انکلوزر بنا کر کے اس کے اندر آ جاؤ. تو اس مسلم معاشرے کے اندر ان احکام کی فینسنگ کے بعد شیطان آ کر تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا سورۃ انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناہا. فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو نافذ کرو، فرض کا مطلب ہوتا ہے ضروری ہے یہ، تو اس کو اپنی مسلم سوسائٹی میں نافذ کرو ان تمام احکام کو. تو ایک تو انکلوزر ہے، سورہ ہے، اور دوسرے یہ فرض ہے، ان احکام کو لانا ضروری ہے. ہاں، اور پہلی آیت سے لے کر 26 آیت تک ایسے احکام دیے گئے ہیں کہ اگر مسلم سوسائٹی میں کوئی برائی رونما ہو جائے تو اس کا تدارک کس طرح کیا جائے. مثلا یہاں کسی آدمی سے زنا کا صدور ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ دیکھو پہلے وہی آ رہا ہے، اور پہلے زنا کا لفظ لا کر کے، زنا کا بیان لا کر کے بتایا گیا ہے کہ مسلم معاشرے کو سب سے پہلے زنا سے پاک ہونا چاہیے. مسلم معاشرے کو زنا سے پاک ہونا چاہیے، یہ بتایا گیا. پہلے وہ زنا کا لفظ ہے، الزانیۃ والزانی. اچھا غور سے دیکھیں، 26 آیت تک ایسے احکام ہیں کہ اگر مسلم معاشرے میں برائی پیدا ہو جائے تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے، اس کو ڈیل کیسے کیا جائے. کہا کہ اگر زنا کسی سے صادر ہو جائے تو دیکھا جائے شادی شدہ ہے کہ غیر شادی شدہ ہے. اگر لڑکی اور لڑکا دونوں غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، کھال اتار دی جائے ان کی، برابر. یہ دیکھو. اور اگر شادی شدہ ہیں دونوں تو سنگسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے، ان کو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے. جس سے پتہ چلتا ہے کہ زنا جو ہے نا ایک خوفناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے معاشرے کے لیے. یہ معاشرے کے لیے کینسر ہے، یہ خطرناک چیز ہے. آج کل تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ارے وہ تو میرا بوائے فرینڈ ہے، اور لڑکی کو بولتے بھی حیا نہیں آتی. وہ بولتا ہے وہ میری سیٹنگ ہے. لیجئے جناب، سیٹنگ ہے. یہ سیٹنگ کیا ہوتا ہے؟ بولے تو سیٹنگ ہے میری. یہ سب چل رہا ہے. امام ابو عبید نے جو ہے ناسخ اور منسوخ ان کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان نے ان رجلا فجر بجاریۃ، ایک آدمی نے، ایک لڑکے نے ایک لڑکی سے بدکاری کر لی. فجر بجاریۃ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. دونوں کو پکڑوایا گیا، لاؤ، اور دونوں کو 100 کوڑے مارے گئے. دونوں غیر شادی شدہ تھے، نہ تو رجم کر دیا جاتا. اس کے بعد ثم حرس ان یجمع بینہما، روایت کے الفاظ ہیں حضرت عمر نے یہ چاہا کہ دونوں شادی کر لیں. جی، لڑکی کی عزت تو چلی ہی گئی ہے اس لڑکے کے ساتھ، لہذا یہ دونوں شادی کرنے ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ بدکاری کر لیتا ہے تو دونوں شادی کر لیں، شادی کر لیں.
حرس ان یجمع بینہما، حضرت عمر نے چاہا کہ دونوں شادی کر لیں، عزت تو دے چکی ہے اس لڑکے کو، تو اب بیوی بن جائے. فأبى الغلام، روایت کے الفاظ ہیں، لڑکے نے انکار کر دیا، میں شادی نہیں کرتا. یہ ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ. یہ واقعہ حضرت عمر کے زمانے میں ہو چکا ہے. لڑکے نے سب سے پہلے انکار کیا، لڑکی تیار تھی لیکن لڑکے نے انکار کر دیا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. یہ ہے بوائے فرینڈ اور یہ ہے گرل فرینڈ. امام ابن حزم نے اس کے اوپر بہت اچھا تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اول من تہون الزانیۃ فی عینہ هو الذی یزنی بہا، کہ سب سے پہلے زانیہ عورت جس کی نگاہ میں ذلیل ہوتی ہے وہ اس کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے، اس سے زنا کرنے والا ہوتا ہے. دیکھو سب سے پہلے کس کی نظر میں گرتی ہے؟ اس کے بوائے فرینڈ کی نظر میں گرتی ہے. دیکھو صاف صاف انکار کرتے میں شادی نہیں کرتا. اول من تہون الزانیۃ فی عینہ هو الذی یزنی بہا، وہ زنا کرنے والا جو لڑکا ہے سب سے پہلے یہ لڑکی اس کی نگاہ میں گرتی ہے. لہذا معاشرے کو پاک رکھا جائے زنا سے. اور اگر کوئی کسی لڑکی پر کسی پر الزام لگایا جاتا ہے زنا کا، تو اگر 4 گواہ نہ ملے تو 80 کوڑے مارو. وہ تو زنا کر لیا تو 100 کوڑے. یا کوئی اگر الزام لگا دے اور 4 گواہ نہ لا سکے، فشہادت احدہم 4 شہادات، 4 گواہیاں نہ لا سکے اس کو 80 کوڑے مارو. اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا دے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے اور بیوی اقرار نہ کرے، تو اب لعان ہوگا. لعان کا طریقہ بتایا گیا کیسا ہوتا ہے جی. اس کے بعد بیچ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. غزوہ بنو مستلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے محمل سے نکل کر قضاء حاجت کے لیے جھاڑیوں میں چلی گئی تھی. یہاں قافلہ روانہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ وہ اپنے کجاوے میں نہیں ہے. قافلہ آگے بڑھا تو پتہ چلا کہ عائشہ تو ہے ہی نہیں اس میں. اور وہاں جب وہ جھاڑی سے نکلی تو صفوان ابن معطل سلمی، جن کو لشکر کے پیچھے رکھ دیا جاتا تھا کہ گری پڑی چیزوں کو دیکھ لیا کریں، کوئی چیز چھوٹی تو نہیں ہے، دیکھا تو ام المومنین، فوراً انہوں نے چہرہ پھیر لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا منہ چھپا لیا. اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ فوراً انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پہ سوار کیا اور اس کے بعد لے کر کے آئے جہاں پر وہ قافلہ رکا ہوا تھا، لشکر رکا ہوا تھا. اب عبداللہ ابن ابی کو موقع مل گیا، اس نے الزام لگا دیا، الزام لگا دیا کہ دونوں اکیلے تھے، زنا کا صدور ہوا ہوگا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بیوی کس کی ہے. یہ منافق یہ ہمیشہ اسلام کو تکلیف پہنچاتے رہے ہیں. آج بھی دیکھو، کوئی ایکس مسلم ہے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی مذہب بیزار ہے وہ اسلام کو برا بھلا کہہ رہا ہے. خاص طور سے نشانہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ہے، اس پر ہم تفصیل سے بحث کر چکے ہیں، اس کا جواب دے چکے ہیں اس سے پہلے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برأت میں 10 آیتیں اتاری سورہ نور میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر لگایا گیا الزام جھوٹا ہے، اور آپ کی عفت اور پاک دامنی کے گواہی کے طور پر 10 آیتیں نازل فرمائی قرآن حکیم میں کہ مومن قیامت تک اس کی تلاوت کرتے رہیں. یہاں بعض لوگوں نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا ہے کہ حضرت مریم پر یہودیوں نے زنا کا الزام لگایا کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے زنا کیا ہوگا. اور حضرت مریم
علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی کی شہادت پر آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنے اس الزام کو واپس نہیں لیا. ایسے ہی روافض ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت پر اتنی آیتوں کے نزول کے بعد بھی آج بھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائے گئے الزام کو مانتے ہوئے اس کو واپس نہیں لے رہے ہیں. گویا کہ یہودیوں میں اور ان میں بہت گہری مطابقت، بڑی گہری موافقت ہے. دونوں آیتوں کے نزول کے بعد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان دونوں میں بڑی گہری مماثلت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کون سے ایسے کام کرو کہ برائیاں مسلم معاشرے میں پیدا ہی نہ ہوں. فرمایا گیا جب کسی کے گھر جاؤ تو بغیر اجازت کے گھر میں نہ گھستے چلے جاؤ. ہاں آج کل بہت سارے اس میں بہت سارے ایسے گھر ہیں، بہت سارے ایسے معاشرے ہیں جہاں نوجوان السلام علیکم خالہ، ارے وہ خالہ سے سلام نہیں کر رہا ہے، اس کی نظریں کچھ ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں. جی السلام علیکم خالہ. تو یہ جتنے بھی ہیں السلام علیکم خالہ، ذرا ان کے اوپر نگاہ رکھو. ان کے اوپر نگاہ رکھو. السلام علیکم خالہ، یہ خالہ کو نہیں سلام کر رہا ہے، ان کو نگاہ میں رکھو. السلام علیکم خالہ. تو جب گھر میں کسی کے جائیں تو بلا اجازت اندر داخل نہ ہو. استئذان کہتے ہیں اس کو، استئذان، اجازت طلب کرنا. اور ایک نکتہ دیکھو کہ کہا گیا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے سلام کرو. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَيْهِ. سلام کرو ان کو. حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها. ایک مرتبہ سلام کرنے پر جواب نہ ملے دوسری مرتبہ کرو، دوسری مرتبہ جواب نہ ملے تیسری مرتبہ کرو، جواب نہ آئے فرج جاؤ، واپس لوٹاؤ. بعض لوگ تو اجازت طلب کرنے کے بعد جواب نہیں ملتا تو کھڑکی سے دیکھنے لگتے. ارے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تو کھڑکی سے تجھے دیکھنا ہے تو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جی کھڑکی سے دیکھنے لگتے. جی تو کسی کے گھر جاؤ تو استئذان ضروری ہے، اجازت طلب کرنا. اچھا، استئذان کے بعد یعنی اجازت طلب کرنا کسی کے گھر جانے کے بعد، اس کے ذکر کے بعد یہ کہا گیا فوراً قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ پست کر لیں. غضت طرف کا مطلب ہوتا ہے نگاہ نیچی کر لینا. بند کرنے کا حکم نہیں ہے. بند کر لے گا آنکھوں کو تو گر جائے گا، تو بند کرنے کا حکم نہیں ہے. اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے. بند کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، تو اپنی نگاہ نیچی کر لے. اور ایسے عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی ادھر ادھر چکر مکر مت دیکھو، تم بھی نگاہ نیچی کر لو. اچھا، مفسر یہ لکھتا ہے کہ پہلے کسی کے گھر جانے کے بعد اجازت طلب کرنا اور اس کے بعد نگاہوں کو نیچی کرنے کا حکم دینا، ان دونوں میں کیا مطابقت ہے؟ ایک مفسر لکھتا ہے الاستئذان حمایت للبیوت وغض الطرف حمایت للقلوب. گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنا یہ گھروں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور نگاہیں نیچی کر لینا یہ دلوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. استئذان حمایت للبیوت ہے اور غض الطرف حمایت للقلوب. اس سے دل محفوظ ہوتا ہے نگاہ نیچی کر لینے سے، اور اجازت طلب کرنے سے گھر محفوظ ہو جاتا ہے. فرمایا گیا کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کا مطلب مواضع الزینہ، جہاں پر عورتیں زینت کی چیز لگاتی ہیں یا پہنتی ہیں. جیسے قرط ہے، بالی ہے، تو یہ کان نہیں دکھنا چاہیے، یہ
جیب ہے، گریبان ہے، چونکہ یہاں ہار پہنتی ہے لہذا گریبان کسی کو نہیں دکھا سکتی. اسی طریقے سے یہ ہتھیلی ہے، ہتھیلی پر تخذیب کرتی ہے، مہندی لگاتی ہے، یہ بھی تزئین ہے، اس کو نہیں دکھا سکتی. ہاں، بال ہے، اس کو سنوارتی ہے، بال نہیں دکھا سکتی. ہاں، آنکھوں میں سرما لگاتی ہے تو آنکھوں کی تزئین ہے تو آنکھیں نہیں دکھا سکتی. جی، یہ تمام چیزیں آ گئی اس میں. ہاتھ ہے، اس میں کنگن پہنتی ہے، لہٰذا ہاتھوں کو نہیں دکھا سکتی. پیروں میں پازیب پہنتی ہے، پیروں کو نہیں دکھا سکتی. تو زینت سے مراد مواضع زینہ، جہاں جہاں وہ زینت اختیار کرتی ہے، زینت اختیار کرنے کی جو جگہیں ہیں ان جگہوں کو نہیں دکھا سکتی. ایک بات ہے. اور زینت 3 طریقے کی ہوتی ہے. ایک ملابس، کپڑے، جی تبھی تو کپڑوں کے اوپر کہا گیا نقاب ڈال لو، نقاب ڈال لو. ملابس، اور دوسرے حلیج، زیورات، اور تیسرے تخذیب، رنگنا. یہ 3 قسم ہیں، یہ 3 اقسام زینت کے. رنگنا، دوسرے کپڑے، اور کپڑوں کے ساتھ ساتھ زیور. یہ 3 چیزیں زینت کی چیزیں ہیں. ان کو جہاں استعمال کیا جائے وہ مواضع الزینہ ہیں، ان کو اجنبی کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے. ایک بات یاد رکھیں، عورت کا پورا بدن مرد کے لیے پردہ نہیں ہے. بدن کا کوئی حصہ اس کے لیے پردہ نہیں ہے. اور اجنبی مرد کے لیے اس کا پورا بدن پردہ ہے، اس کا پورا بدن پردہ ہے. اچھا، وہاں زینت ظاہر نہیں کر سکتی الا یہ کہ کوئی ضرورت پڑ جائے، جیسے ڈاکٹر ہے، آپریشن کرنا ہے کہیں پہ ایسی جگہ پر جہاں آدمی نہیں دیکھ سکتا، تو وہ تو مجبوری ہے. اس کے علاوہ کچھ محرم رشتے، حرام رشتے 12 ہیں، 12 ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے. جیسے گلے میں ہار ڈالے ہوئے ہیں، باپ دیکھ سکتا ہے، سسر دیکھ سکتا ہے، سب بتا دیا گیا. کتنے ہیں؟ 12 ہیں. وہ ترجمے میں دیکھ لینا، 12 ہیں سب. جی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. ایک ہے مواضع زینت کو نا، اور ایک ہے ما ظہر منہا، خود سے ظاہر ہو جائے. اے لا یمکن اخفاؤہ، جس کا چھپانا ممکن ہی نہ ہو، ظاہر ہو جائے. جیسے ہاتھ نکل آیا، کوئی چیز اٹھا رہی ہے تو ہاتھ نکل آیا ہے، ظاہر ہے. کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس سے تو مفر نہیں ہے. تو الا ما ظہر منہا سے جو چیز ظاہر ہو جائے. لا یمکن اخفاؤہ، جس کا چھپانا ممکن نہ ہو. کن کے سامنے ظاہر کر سکتے؟ الا لبعولتہن، اپنے شوہروں کے لیے، او آبائہن، اپنے باپ کے سامنے، او آبائی بعولتہن، اپنے سسر کے سامنے. یہ گویا کہ یہاں 12 رشتے بیان کیے گئے، ان کے سامنے جو ہے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. عورتوں کو حجاب کا حکم دیا گیا ہے. اے عورتوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حجاب کا حکم دیا ہے، پردے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ اسلام تمہیں بڑا قیمتی سمجھتا ہے. انکن غالیات، تم بہت قیمتی ہو، اور قیمتی شے کو بازار کے اندر کھلا نہیں رکھا جاتا، بلکہ ہر قیمتی چیز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. اسی وجہ سے تمہیں قیمتی سمجھ کر کے تمہیں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. ایک مفسر لکھتا ہے، الاسلام لا يحب ان تكون سلعتم، تم ایسا سامان مت بنو معروضتاً للانظار، جو نگاہوں کے لیے پیش کر دیا گیا ہو، نگاہوں کے سامنے. الاسلام لا يحب ان تكون سلعة معروضة للانظار، یعنی اسلام doesn't want a woman to become a commodity of trade for evil gazes of people. یعنی اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی عورت بے حجاب آئے اور اس کے اوپر آدمی بری نگاہ ڈالے.
تو یہ جو پاکیزہ حکم دیا گیا ہے حجاب کا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ اس لیے کہ قرآن حکیم اور اسلام تمہیں بہت قیمتی سمجھتا ہے، اور قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ اور یہ جو تم نے بوائے فرینڈ پال رکھے ہیں، یہ جو ٹرینڈ تم نے چلا رکھا ہے، در حقیقت اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ کیوں؟ اسلام اس وجہ سے منع کرتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار عاشق تمہارے جذبات کے ساتھ کھیلے اور جذبات کے ساتھ کھیل کر کے تم کو چھوڑ کر چلا جائے۔ اور انک ستشعر بالاحباط اذا ترکک، جب وہ چھوڑ کر چلا جائے تو تمہارے جذبات مجروح ہو جائیں اور تم ڈپریشن میں چلی جاؤ۔ لہذا یہ بوائے فرینڈ کا جو ٹرینڈ ہے، ختم کرو اس کو۔ اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ کوئی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار بوائے فرینڈ تمہارے جذبات کے ساتھ کھیل کر کے نکل گیا تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ ڈپریشن میں تم جاؤ گی۔ اسلام تمہیں قیمتی سمجھتا ہے، اس وجہ سے ان تمام چیزوں کے اوپر قدغن لگانے کے لیے حجاب بھی تمہارے اوپر فرض کرتا ہے کہ تم پردے میں رہو، اس لیے کہ تم قیمتی ہو۔ دنیا والوں نے تمہیں بے قیمت بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ صابن کا اس پر بنی ہوئی ایک ادھننگی تصویر سے کیا تعلق ہے۔ ایک صابن ہے، صابن کے اوپر ایک آڑی ٹیڑھی لڑکی کھڑی ہے ادھننگی، بھائی صابن سے اس ادھننگی لڑکی کا کیا تعلق ہے دونوں کا؟ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہی ہے عورتوں کو ذلیل کرنا، کہ تمہاری یہ عزت ہے ہماری نگاہ میں۔ قرآن حکیم تو تمہیں چھپانا چاہتا ہے قیمتی جوہر سمجھ کر۔ تو اسلام doesn't want a woman to become a commodity of trade for the evil gazes of people. لوگوں کی نگاہیں تمہارے چہرے پر نہ پڑیں کہ میلی ہو جاؤ تو یہ قیمت ہے تمہاری۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اس کو کہتے ہیں ایم، جمع ایامہ۔ ایم کسے کہتے ہیں؟ ملا زوج لہو، جس کا جوڑا نہ ہو، کان رجلن او امراتن، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوڑا نہیں ہے تو ان کی شادیاں کرا دو۔ وانکحوا الایام منکم، تم میں سے جن کے جوڑے نہیں ہیں، ہو گئی شادی؟ ہو گئی نا؟ نہیں ہوئی نا؟ دیکھو ذرا اچھی سی لڑکی دیکھو ذرا، کرو شادی۔ وانکحوا الایام منکم، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں تم ان کی شادیاں کرواؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے نٹھلے گھومتے رہے تو کہیں بھی یہ کسی لڑکی کو خراب کر سکتے ہیں اور مصیبت پیدا ہو سکتی ہے مسلم معاشرے میں۔ وانکحوا الایام منکم۔ اور ایسے ہی لڑکیوں کے رشتے جلدی سے دیکھ ڈالو۔ شادی میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ فیوچر برائٹ بنا رہے۔ وی ہیو ٹو میک فیوچر برائٹ، ہمیں فیوچر کو برائٹ بنانا۔ ارے فیوچر کو برائٹ بنانے میں کہیں تو بھی برائٹ سے خرائٹ نہ ہو جائے، خرائٹ جی کہیں خرائٹ نہ ہو جائے تو ایسا ہے۔ تو شادیاں کرا دو، یہ معاشرے کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کہتے غریب ہے، غریب ہے، اللہ فرما رہا ہے اگر عفت اور پاک دامنی کے حصول کے لیے آدمی شادی کرتا ہے تو اللہ اسے امیر بنا دے گا۔ امیر، شادی سے آدمی امیر بن جائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکی کچھ ایسی سگھڑ آئے، اچھی آئے اور تمہاری بے ترتیب زندگی کو مرتب کر دے۔ پیسہ کتنا کما رہے ہو سنبھال کر رکھے، گھر کو چلانے کا سلیقہ اس کے پاس، اللہ اس طرح غنی کر دے تم کو۔ کوئی برکت والی لڑکی آ جائے،
اسی وجہ سے کہا گیا کہ لڑکیاں دیکھو جو زیادہ صورت شکل پر مت جاؤ، دیکھو کہ دین کتنا ہے اس کی زندگی میں، یہ گھر کو لے کر کیسے چل سکتی ہے، ایسی لڑکیاں دیکھو. صورت تو چند روز کی ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ صورت کون دیکھتا ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ یہ جو جگہ جگہ چکلے ہیں، قہبہ خانے، جہاں لوگ جا کر کے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے ہیں، ان پر پوری پابندی لگائی جائے. انسداد قہبہ گری، اس کا بائیکاٹ کیا جائے. باقاعدہ اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے، حکومت کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے. یہاں فساد پھیل رہا ہے، یہاں پر ایسی کچھ عورتیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دھندا کر رہے ہیں، اس قہبہ گری کو پر قدغن لگائی جائے. وہی کہا گیا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. پہلے کیا ہوتا تھا، ان کی لونڈیاں ہوتی تھیں، ان کو مجبور کر دیتے تھے دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ کرنے میں، اور ان سے پیسے لے لیتے تھے، قدغن لگائی. اس کے بعد آیت نور ہے. آیت نور بیچ میں لا کر کے بتایا گیا. کیوں لائی گئی؟ نور کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ کی صفت، یہ غیر مخلوق ہے. نور یہ اللہ کی صفت، یہ غیر مخلوق ہے. اور ایک نور ہے نور ہدایت، جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن، یہ نور ہدایت ہے. 2. اور تیسرے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پردہ، حجابہ النور. اللہ کا جو حجاب ہے، جو پردہ ہے، وہ نور کا پردہ ہے، اس کے پیچھے وہ ہے. اچھا، اور ایک نور یہ ہے سورج اور چاند کے اندر جو روشنی ہے، یہ قبقبوں میں ہے، لائٹس میں. 4 قسم کے نور. یہاں آیت نور لا کر کے یہ تاثر دیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ تمام احکام اپنی زندگی میں لے آؤ تو تمہارا معاشرہ روشن ہو جائے. کوئی آدمی ان احکام کو اپنی زندگی میں لے آئے تو آدمی کی زندگی روشن ہو جائے. معاشرے میں یہ احکام لاگو ہو جائے تو معاشرہ روشن ہو جائے. ملک کے اندر یہ احکام آ جائے تو ملک روشن ہو جائے. اللہ نور السماوات والارض. جی. اچھا، نور کی کچھ جگہیں بھی ہوتی ہیں جسے نور کا پاور ہاؤس کہا جا سکتا ہے. جی، مسجدیں. فی بیوت اذن اللہ بتایا گیا. آیت نور کا اختتام جہاں ہے بتایا گیا فی بیوت اذن اللہ. ایسے گھروں میں یہ نور ہوتا ہے. لہذا جو لوگ مسجد سے جڑے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ان کے اوپر ہوتا ہے. اور مسجد کے تعاون میں، مسجد کے کاز کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنا مال خرچ کرے اور اس کاز کو آگے بڑھائے. نور کا پاور ہاؤس ہے مسجد. اور جو اس کو اٹھاتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کون ہے؟ ان کا تذکرہ یہاں کیا گیا. جی، جو اس نور کو اٹھاتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اچھا، اور اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ جن کی زندگی میں یہ نور نہیں ہے ان کا تذکرہ آگے ہے. ایک مثال سے سمجھایا گیا ان کو، ان کے بارے میں. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. جن کی زندگی میں نور نہیں ہے ان کی یہ حالت. اچھا، اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ 3 اوقات اورہ پردے کے اوقات ہیں. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. وعند وقت الظہیرہ، وہ جب دوپہر میں لوگ سو جاتے ہیں قیلولہ کے لیے. اور تیسرے من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد. ان 3 اوقات میں گھر کے جو ملازمین ہیں، خدمتگار ہیں، اجازت لے کر کے آئیں. اور وہ لڑکے جو کم عمر ہیں، ابھی جوان نہیں ہوئے، وہ بھی اجازت لے کر کے آئیں. ان 3 اوقات کے علاوہ بلا اجازت آ سکتے ہیں. جی، کتنا پاک حکم دیا گیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس کے بعد گھر کا ادب بتایا گیا ہے. کسی کے گھر جاؤ فسلموا علی اہلہا. جی، فسلموا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. تو گھر والوں کو سلام کرو. ایک، اور جب پلٹو تو اجازت لے کر پلٹو. وہاں گئے تھے تو آپ نے داخل ہونے کے لیے اجازت لی تھی، جو اس سورہ کریمہ کے شروع میں ہے. گھر میں داخل ہونے کے لیے آپ نے اجازت دی. اب جہاں سورہ ختم ہو رہی ہے وہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب نکلو تو اجازت لے کر نکلو. داخل تو ہو گئے، اب اجازت لے کر نکلو. داخل ہوئے سلام کر کے، اب نکلو تو اجازت لے کر نکلو.
یہ ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ادب بتایا گیا کہ آپ کا مقام ایسا ہے کہ آپ کو نام کے ساتھ پکارا نہیں جا سکتا. یا محمد ایسا نہیں کہا جا سکتا, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ کہا جائے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ آپ جو حکم دیں اس حکم کو سر آنکھوں پر رکھو, اس لیے کہ آپ کا حکم عام آدمی کے حکم کی طرح نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کا حکم وحی الہی ہے. لہذا جب آپ کا حکم وحی الہی ہے تو وحی الہی کو فوراً ایکسپٹ کیا جاتا ہے. یہ رہا 18ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.